کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم، شفیع مکرم، رسول محتشم، تاجدار عرب و عجم، شہنشاہ لامکاں، سید الانس والجاں، تاجدار انبیاء، حبیب کبریاء، شب اسرا کے دولہا، مالک ہر دو سرا، صاحب چہرہ والضحیٰ، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، جس موضوع کے لحاظ سے میں نے چند معروضات پیش کرنی ہیں وہ میرے آقا کا چہرہ والضحیٰ ہے۔ کچھ دنوں سے چند دوست حکم کر رہے تھے کہ حضور کے حسن کی بات کروں، تو میں معذرت پہ معذرت کر رہا تھا کہ حسن رسول کی بات وہ کرے جس نے جی بھر کے دیکھا ہو، کر ہی وہ سکتا ہے، لیکن اپنی کم علمی کے مطابق اور جتنی عقل ہے اس کے مطابق چند باتیں میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو بھی چہرہ والضحیٰ کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی، چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک کو شان صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو تھی، تو وہ سورہ واللیل کی آخری آیات جو ہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئیں، اس صورت سے آگے جو اگلی صورت شروع ہوتی ہے یہ سورہ والضحیٰ ہے، یہاں سے حضور کے چہرے کی بات شروع ہے۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، اس کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے، والضحیٰ سے کیا مراد ہے، واللیل سے کیا مراد ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، والضحیٰ کا مطلب ہے محبوب مجھے روشن دن کی قسم، دن کے اجالے کی قسم، واللیل محبوب مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، اس دن کے اجالے کی قسم جس دن کے اجالے میں تو لوگوں کو قرآن سناتا ہے، اور اس رات کے اندھیرے کی قسم جس رات کے اندھیرے میں تو رب کو اپنا قرآن سناتا ہے۔ دوسرا معنی والضحیٰ، سونیا اس دن کی قسم جس دن تیری دنیا میں آمد ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کی قسم، واللیل اس رات کی قسم جس رات تجھے عرشوں کی میں نے سیر کروائی ہے، صبح میلاد کی قسم اور شب معراج کی قسم۔ تیسرا معنی والضحیٰ، محبوب مجھے چاشت کی قسم، واللیل مجھے تہجد کے وقت کی قسم، والضحیٰ سونیا مجھے اس دن کی قسم جس دن حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، واللیل مجھے اس رات کی قسم جس رات میرا محبوب مجھ سے ہم کلام ہوا۔
پانچواں معنی والضحیٰ، سونیا مجھے تیرے ظاہر کی قسم، مجھے تیرے، بھائی میں اپنے نبی کے حسن کی بات چھیڑنے لگا ہوں، آپ کی توجہ بھی چاہیے، آپ کا ذوق بھی چاہیے۔ والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے ظاہر کی قسم، جس میں مخلوق کو عیب نظر نہیں آتا، جس میں مخلوق کو عیب۔ والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے ظاہر کی قسم، جس میں مخلوق کو عیب نظر نہیں آتا۔ واللیل، سونیا مجھے تیرے باطن کی قسم، جس میں خالق کو عیب نظر کوئی نہیں آتا۔ فرمایا تیرے ظاہر میں مخلوق کو عیب نہیں نظر آتا، تیرے باطن میں خالق کو عیب نظر نہیں آتا۔ والضحیٰ، چھٹا معنی، محبوب مجھے تیری اہل بیت کے مردوں کی قسم، تیری اہل بیت کے مردوں کی قسم۔ واللیل، مجھے تیری اہل بیت کی عورتوں کی قسم، مجھے تیری اہل بیت کی عورتوں کی قسم۔ اور سب سے مشہور معنی جو ہوا والضحیٰ، سونیا ہمیں تیرے روئے مبارک کی قسم، واللیل، سونیا ہمیں تیرے منہ مبارک کی بھی قسم، چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم۔ والضحیٰ، سونیا ہمیں تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے کے صدقے سے تیرے صحابہ کے چہروں کی قسم، تیرے صحابہ کے چہروں کے صدقے سے تیری امت کے ہر عالم دین کے چہرے کی بھی قسم ہے۔ میں تھوڑا آگے چل کے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حضور کی امت کے علماء کے چہروں کی قسم کیوں کہا، اس کا کیا معنی ہے اور یہ کیوں فرمایا، وہ آگے چل کے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ابھی یہ 7-8 معنی میں نے عرض کیے، ان میں سے ایک معنی حضور کا چہرہ مبارک۔ والضحیٰ، سونیا تیرے چہرے کی قسم، سونیا تیرے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے، حسن کے 10 حصے کیے، 9 حصے حضرت یوسف کو عطا فرمائے، ایک حصہ ساری دنیا کو عطا فرمایا۔ جب میں نے یہ سنا نا تو میں پریشان ہو گیا کہ بھائی حسن کے 10 حصے ہیں، 9 حصے یوسف کے، ایک حصہ ساری کائنات کا، میرے نبی کے حصے میں کیا آیا؟ توجہ ہے آپ کی میری بات کی طرف؟ میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سوچتا رہا، ڈھونڈتا رہا کہ 9 حصے یوسف کو دیے، 10واں حصہ، ایک حصہ کائنات کو دیا، اس کا مطلب ہے یوسف میرے نبی سے بھی زیادہ سونے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سوچتا رہا، پڑھتا رہا، پوچھتا رہا، بالآخر آج ہی مجھے اس کا حل ملا ہے۔ آج ہی فجر کے بعد میں پڑھ رہا تھا تو مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے، 9 یوسف کو دیے، ایک ساری کائنات کو دیا۔ ذرا یہ بھی تو سمجھو نا، وہ 10 حصے کیے کس کے حسن سے؟ وہ تو اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ 10 حصے رب کائنات نے کیے حسن کے، اور 9 حصے یوسف کو، ایک حصہ ساری کائنات کو۔ ذرا یہ بھی سمجھو کہ وہ 10 حصے کس کے حسن سے کیے ہیں، تو اس حسن کا نام حسن مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے 10 حصے میرے نبی کے حسن سے کیے، جس میں سے خیرات 9 حصے یوسف کو دیا، ایک حصہ ساری کائنات کو دیا۔ حضور کے 10 حسن کے 10 حصوں میں سے وہ جو حضور کے حسن کے حصے تھے، ان میں سے جو 10 حصے ہیں وہ ساری کائنات کو ملے، باقی 90 حسن کے حصوں پر اللہ نے اپنی رحمت کے پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں۔ والضحیٰ، سونیا تیرے چہرے کی قسم، سونیا تیرے چہرے کی۔ یہ جو 10 حصے حضور کے حسن کے کیے، اس سے یوسف کو خیرات ملی، اسی سے
یوسف، اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں نا 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دو ہی جہانی. جنہ محمد عربی ودہا، سونیا تیرے چہرے کی قسم، سونیا تیرے. اچھا کیسا چہرہ کہ جس چہرے کو دیکھنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے چہرے کو. اب زیادہ تمہید تو نہیں میں کرتا، میں موقع کی مناسبت سے وہ تھوڑی سی آیت کا ٹچ کر دیتا ہوں. جس وقت حضور علیہ السلام مدینے میں آئے، 16 یا 15 مہینے یا 14 مہینوں کا ذکر ہے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہودیوں نے تانے دیے کہ دین تمہارا، شریعت تمہاری، نبی تمہارا، لیکن قبلہ تو ہمارا ہے. بھئی جس کی طرف تم منہ کرتے ہو ہمارے ہی قبلے کی طرف کرتے ہو. سارے کافروں کا اور یہودیوں کا وہی قبلہ تھا بیت المقدس. نبی پاک علیہ السلام نے سن لیا، حضور پریشان ہو گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں. تیسری رکعت میں کھڑے ہو کے حضور نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا. حضور نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو گویا اللہ کے عرش پر نظر پڑی حضور علیہ السلام کی. تو یوں دیکھا، دل میں خیال آیا یا اللہ کوئی کرم کر دے. زبان سے تو بولا کچھ نہیں، نماز کی حالت تھی. آسمان کی طرف دیکھا. ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، اتنی سخت وعید ہے، لیکن وہ میرے تیرے لیے ہے. چہرہ ودہا کی شان ہی نرالی ہے. تم دیکھو تو اللہ وعید اتارتا ہے، نبی دیکھے تو اللہ عید اتارتا ہے. حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا قد نرا، سونیا ہم بھی دیکھ رہے ہیں. سونیا، میں نے کہا ساری تمہید نہیں سناؤں گا، واقعہ آپ کو پتا ہے، میں صرف اپنے مطلب کی بات یہاں سے بیان کرتا ہوں. قد نرا، یہ عربی کا قاعدہ اگر میں چھیڑوں، ویسے میری عادت نہیں ہے، میں سادہ باتیں کرنے کا عادی ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. کیا معنی؟ سادہ کر کے چلو عرض کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا قد نرا، سونیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں. فرق یہ ہے قد نرا، محبوب اتنا آپ ہمیں نہیں دیکھتے جتنا ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. قد نرا، جتنا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جتنا تیرا رب تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اتنا آپ ہمیں نہیں دیکھتے. اچھا محبوب ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تقلب وجہک فی السماء، یہ جو بار بار آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ نہیں کہا نماز سے فارغ ہو کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کدھر قبلہ چاہتے ہیں، نہیں. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لیں، سلام پھرنے کے بعد بات ہوگی. تو آپ ادھر ہوتا ہے نا، بڑے وڈیرے کے دروازے پہ بندہ جائے، اسے عرضی پیش کرے تو وہ اسے بھی تاریخ دے دیتا ہے، فلاں دن کو بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار کرو. دن دیتا ہے، اسے ڈیٹ دیتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا سونیا ہم دیکھتے جو اسی چہرے کو ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا نا اب ہماری طرف حسرت بھری نگاہ سے، تو ہم ابھی حکم دیتے ہیں. یہ نہیں کہا سلام پھیر کے دعا کرنا، ہمیں بتانا، یا ابھی چلو ہمیں بول کے بتا دو، نہ. فرمایا سونیا تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اس چہرے کے زاویے کے مطابق ہم قبلے کا حکم نازل کرتے ہیں. جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ نماز کی حالت میں چہرے کو پھیر دیں. آپ جدھر جدھر چہرے کو پھیرتے جائیں گے قبلہ پھرتا جائے گا. جہاں آپ کا چہرہ رک جائے گا رب کی تقدیر وہی رک جایا کرے گی. فرمایا وہی آپ کا قبلہ ہوگا، وہی آپ کا قبلہ ہوگا. اچھا حضور نے چہرہ پھیر دیا نماز کی حالت میں. بھائی حضور تو اللہ پر یقین تھا، جتنا یقین کامل حضور کو ہے کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. چلو حضور نے تو پھیر دیا. اللہ صحابہ کوئی کہہ دیتا یا جبریل بھیج کے حکم نازل ہو جاتا بھائی تم ابھی نہ پھیرنا، محبوب نے پھیر دیا ہے لہذا تم نماز پوری کر لو پھر ادھر پھیر لینا. نہیں، اللہ نے فرمایا سونیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں قبلہ پہ کس کی نظر ہے، چہرہ ودہا پہ کس کی نظر ہے.
کون کون چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہا ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ. قد نرا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہر شے کا ایک قبلہ ہوتا ہے. علامہ محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر شے کا قبلہ ہوتا ہے. قبلہ کا معنی ہے توجہ کا مرکز. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جدھر بندے کی توجہ ہوتی ہے وہ اس کا قبلہ ہوتا ہے. تو قبلہ توجہ کے مرکز کو کہا جاتا ہے. تو ہر شے کے توجہ کا مرکز تو کوئی نہ کوئی ہے، یعنی ہر شے کا قبلہ کوئی نہ کوئی ہے. فرماتے ہیں ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے. جب تم دعا مانگو تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھاؤ، تو ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے. مقربین کا قبلہ کرسی ہے، مقربین کا قبلہ کرسی ہے. اور جو فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے. اور اے محبوب آپ کا بھی قبلہ ہے، لیکن آپ کے جسم کا قبلہ اور ہے، آپ کی روح کا قبلہ اور ہے. میں رب ہوں، بے نیاز ہوں، میں بندہ نہیں، محتاج نہیں، میں ہر شے سے بلند ہوں، لیکن میری بھی تو کوئی توجہ کا مرکز ہے، میرا بھی تو کوئی قبلہ ہے. سونیا سن لو، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، مقربین کا قبلہ کرسی ہے، ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے. سونیا تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے، تیری روح کا قبلہ میری ذات ہے، اور میرا قبلہ تیری ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا تیرا قبلہ میری ذات ہے، میرا قبلہ. بھائی قرآن کے لفظ پڑھ رہے ہیں. قد نرا تقلبا کا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ہم بھی آپ کے چہرے کو ہی اپنا توجہ کا مرکز بنا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے چہرے کو. والضحیٰ، سونے ہمیں تیرے چہرے کی قسم، ہمیں تیرے، بلند آواز سے بولی، ہمیں تیرے. حضرت عائشہ صدیقہ قرآن پڑھ رہی تھیں حضور کے پاس بیٹھ کے. صاحب قرآن کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ یوسف کی. پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچی نا اس آیت پہ، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، مصر کی عورتوں نے چہرہ یوسف دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اپنی انگلیاں کاٹ لیں. فرماتی ہیں میں نے قرآن کی تلاوت وہیں روک دی، اور یوں میں نے حضور کی طرف نظر کی. حضور مسکرا رہے تھے. میں نے کہا سونیا یوسف اتنے سونے تھے، یوسف اتنے حسین تھے؟ حضور نے فرمایا ہاں. عرض کی حضور یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹیں، آپ کے حسن کو دیکھ کر کبھی کسی نے انگلیاں نہیں کاٹیں؟ یہ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں حضور سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے کہا کچھ نہیں، میرے نبی مسکرا پڑے. جب حضور مسکرائے نا، صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، اور وہ مسجد نبوی کی دیواروں کو چمکا دیا کرتی تھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور مسکرائے، حضور کے چہرے کے انوار و تجلیات کا پرتاؤ عائشہ کی آنکھوں نے بھی گوارا نہ کیا. آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئیں. جب ہوش قائم ہوا، آپ نے تمام ازواج مطہرات کو بٹھایا اور کہا توجہ سے سن لو، آج عائشہ نے چہرہ محمدی کے انوار کی وہ جھلک دیکھی ہے. یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کٹوا لی تھی. خدا کی قسم اگر میرے محمد کے چہرے کو دیکھتی اپنا سر کٹوا کے قربان کر دیتی. اگر حضور کے چہرے کو دیکھتی گردنیں کٹوا لیتی. حضور کے چہرے کو دیکھ کر گردنیں اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا. میں نے کہا سنیا بات سمجھ نہیں آئی. حضرت یوسف کا چہرہ اتنا حسین ہے، عورتیں انگلیاں کٹواتی ہیں اور لوگ سانس لینا بھول جاتے تھے. حضرت یوسف کو دیکھ کر فوت ہو جاتے تھے لوگ. آپ کے چہرے کو دیکھ کے کبھی کوئی فوت نہیں ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحیم،
شاہ عبد الرحیم اس بابے کا نام ہے جو فرماتے ہیں میں ہر سال میلاد منایا کرتا تھا، ایک سال غربت کی وجہ سے دیگیں نہ پکوا سکا، تھوڑے سے بازار سے بھنے ہوئے چنے لیے اور ان پہ حضور کا میلاد پڑھ کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ جب رات سویا حضور کا دیدار نصیب ہوا، میں نے ساری زندگی میں جتنی دیگیں جتنا لنگر تقسیم کیا تھا وہ حضور کے سامنے لائنیں بنا کے رکھا گیا تھا، اور جو چنے میں نے اس سال پیش کیے تھے وہ حضور جھولی میں رکھ کے تناول فرما رہے تھے، جھولی میں رکھ کے، کیونکہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ وہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا آقا آپ کا حسن کبھی کوئی دیکھ کے فوت نہیں ہوا؟ تو حضور نے فرمایا عبد الرحیم جمالی مستور ان اعین الناس لغیرت اللہ۔ حضور نے فرمایا اے عبد الرحیم اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن پہ 70,000 پردے ڈال کے رکھے ہیں، اپنے غیرت کی وجہ سے میرے حسن پہ 70,000 بولیے اونچی آواز سے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اگر ایک پردہ بھی اٹھے تو کائنات میں کوئی آنکھ میرا دیدار نہیں کر سکتی۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے پہلے، فرماتے ہیں جب یہودیوں کی طرف سے کچھ سوال لے کے آیا اور یہودیوں نے کہا تھا کہ 3 سوال ایسے ہیں کہ جس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو آپ جائیں اگر وہ نبی ہوئے تو جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں میں سوال لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا تو چہرہ و دعا پہ نظر پڑی نا، فرماتے ہیں سارے ہی سوال بھول گئے، سارے ہی سوال بھول گئے۔ حضور کی نظر میرے چہرے پہ پڑی، فرمایا عبداللہ بن سلام کیا لینے آیا ہے؟ لے کے تو سوال آیا تھا۔ فرماتا جب حضور کا چہرہ دیکھا سوال بھول چکے تھے۔ حضور نے پوچھا کیا لینے آیا ہے؟ فرماتے ہیں بلا اختیار میری زبان سے جملہ نکلا، حضور میں تو آپ کا نوکر بننے آیا ہوں، میں تو آپ کا غلام بننے آیا ہوں، کلمہ پڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں اپنی غلامی میں۔ اور یہ جو میں نے شروع میں عرض کی کہ اللہ نے علماء کے چہروں کی قسم کیوں بیان فرمائی، علماء نے یہ تشریح اس کی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سونا تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے کے صدقے سے تیری امت کے علماء کے چہروں کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا حسن بیان کر کر کے علماء اہل سنت کے چہرے بھی حسین ہو جایا کرتے ہیں۔ جو حضور کا حسن بیان کرتا ہے نا اس کا چہرہ بھی حسین ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی حسین ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ایک بندہ ساری زندگی سبحان اللہ کہتا رہے، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اونچی آواز سے بولیے کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کیا ہمارے کہنے سے اللہ پاک ہوتا ہے؟ بولیے بھئی اگر میں کہتا رہوں اللہ پاک ہے تو میرے کہنے کی وجہ سے اس کی پاکی میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، وہ تو از خود پاک ہے، وہ تو ازلی ابدی پاک ہے، تو ہمارے کہنے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تو پاک ہے، 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 تو اللہ فرماتا ہے تو مجھے بار بار پاک کہہ رہا نا، میں تو ویسے ہی پاک ہوں، چلا میں اب تجھے بھی پاک کر دیتا ہوں، میں تجھے بھی پاکی عطا فرماتا ہوں۔ تو جو بندہ اللہ کی پاکی بولتا ہے اللہ اسے پاک کر دیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاک کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح جو بندہ حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے اس کے کہنے سے حضور کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو کہتا ہے حضور حسین ہے، حضور حسین ہے، حضور حسین ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میرے محمد عربی کے حسن کا اندازہ تیری آنکھ کر ہی نہیں سکتی، تو میرے نبی کو حسین کہہ رہا ہے، محبوب کے حسن کے صدقے سے میں تیرے چہرے کو بھی حسن عطا فرما رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا سونیا تیرے چہرے کے صدقے سے تیری امت کے علماء کے چہروں کی قسم، تیری امت کے بولیے تو صحیح نا سارے علماء کے چہروں کی قسم۔ اگلی بات ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی جب حضور اتنے ہی سونے ہیں تو پھر ابو جہل دیکھ کے کیوں نہیں مانا؟
اگر حضور اتنے ہی سونے ہیں ابو لہب دیکھ کے کیوں نہیں مانا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، شیطان کے وسوسے ہیں نا، وہ تو آتے ہیں۔ اگر حضور اتنے سونے ہیں تو پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہیں؟ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو اور بات بھی آپ کے دل میں اترے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی جب حضور اتنے سونے ہیں تو پھر ابو جہل دیکھ کے کیوں نہیں مانا؟ اگر حضور اتنے خوبصورت ہیں تو پھر مولویوں نے کیوں کہا وہ ہماری طرح ہیں؟ جواب دوں اس کا؟ انج نہیں دینا۔ حضرت مولانا روم نے مثنوی میں لکھا، آپ نے ایک واقعہ لکھا، اس واقعے پر توجہ آپ کی اگر ہو تو آپ کو سارے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ایک علاقہ تھا جس میں کبھی کسی نے آئینہ نہیں دیکھا تھا، شیشہ جس میں چہرہ نظر آتا ہے وہ نہیں دیکھا تھا۔ اس علاقے کا ایک سکھ فرماتے ہیں وہ بازار سے گزر رہا تھا تو دکان پہ آئینہ لٹکا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا، جب وہ 30 سال کا تھا اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، اب وہ جب 60 سال کا ہوا تو بالکل اپنے باپ کی طرح نظر آتا تھا۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ میں نے کہا نا اللہ کرے آپ کی توجہ ہو، یہ مسئلہ سارے حل کر دے گا یہ مثال۔ مولانا روم نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ اس نے جب آئینہ دیکھا تو وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا تھا اور اپنے باپ کی شبیہ تھا، کیونکہ بچے باپ کی شبیہ ہوتے ہیں عموماً، تو وہ باپ کی طرح لگتا تھا۔ تو جب اس نے آئینہ دیکھا نا تو آئینے میں اسے اپنا باپ نظر آیا، آئینے میں اپنا۔ اس نے سمجھا کہ ابا جی تو فوت ہو گئے تھے، یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئینہ پہلی دفعہ دیکھا تھا بیچارے نے، تو دیکھ کے کہا ابا جی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے سلام کیا، اب ادھر سے بھی سلام آیا۔ اب جب یہ بولتا تھا ادھر سے بھی ہونٹ ہلتے تھے، جب یہ ہنستا تھا ادھر سے بھی مسکراہٹ آتی تھی۔ اب اس کو یقین ہو گیا یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں۔ دکان والے نے دیکھا سکھ کو کہ کافی دیر سے کھڑا ڈرامے کر رہا ہے، پتہ نہیں کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، کبھی باتیں کرتا ہے کبھی سلام کرتا ہے۔ اس نے کہا تو ایسا کر اسے اپنے گھر لے جا، اسے اپنے۔ اس نے کہا اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگا اتنے پیسے دے اسے اٹھا۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، تو ساری دولت بھی مانگے تو ابا جی کے لیے تو یہ بھی حاضر ہے۔ اس نے نا نوٹ نکالا جیب سے، اس دکاندار کو دیا۔ اب وہ آئینہ اٹھا کے پہلی دفعہ دکھا تھا بیچارے نے، لے کے آ گیا، الماری میں اس نے رکھ دیا، تالا لگا دیا۔ روزانہ صبح کام پہ جاتا، جانے سے پہلے ابا جی کو سلام کر کے جاتا، جب شام کو آتا پھر ابا جی کو سلام کر کے دیکھتا اور ہنستا مسکراتا خوش ہوتا۔ اس کی بیوی نے ایک دن دیکھ لیا کہ یہ الماری کھول کے ہنستا ہے، پتہ نہیں الماری میں کیا چیز ہے۔ اس نے نا کسی طریقے سے اس کی جیب سے چابی چوری کر لی۔ خدا کی قدرت، اس بیوی نے بھی پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے تالا کھولا تو سامنے اسے بیوی نظر آئی، آئینے میں اپنا آپ نظر آیا تو رونے لگی۔ اس نے کہا ہائے اللہ، اس نے تو دوسری شادی کر لی ہے، اس نے تو دوسری میری سوتن لا کے بٹھا دیا، الماری میں بند کر دیا ہے۔ روزانہ اس کو دیکھتا ہے، ہنستا مسکراتا ہے، خوش ہو کے چلا جاتا ہے۔ اب اس نے سر پہ پٹی باندھ لی، رونا شروع کر دیا۔ جب سکھ سردار شام کو واپس آیا نا تو بیوی کو اس نے روتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا کیا بات ہے، روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا تو الماری میں میری سوتنیں بند کر کے جائے اور میں روؤں بھی نہ؟ وہ کہنے لگا تو بڑی نادان ہے، وہ تو میرے ابا جی ہیں، وہ تو میرے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی نہیں وہ تو میری سوتن ہے۔ اب جب لڑائی اور شور مچا نا تو ساتھ پڑوس میں ایک بوڑھی مائی تھی بڑی وڈیری، اس نے کہا بھائی شور کیوں مچاتے ہو، کبھی تم اتنا لڑے نہیں، آج لڑائی کی باتیں آوازیں آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ حضور اتنے سونے ہیں، اس کے باوجود لوگ کیوں کہتے ہیں ہماری طرح ہیں، اس کے باوجود ابو جہل کیوں نہیں مانا دیکھ کر، اس کی حکمت بتا رہا ہوں۔ مولانا روم نے لکھی، فرماتے ہیں اس بی بی نے کہا بھائی لڑتے کیوں ہو؟ وہ سکھ کہنے لگا دیکھ میں نے ابا جی کو بٹھایا الماری میں اور یہ روتی ہے کہ میری سوتن ہے۔ بیوی جب عورت کو دوسری عورت کا سہارا مل جائے تو وہ اور زیادہ دلیر ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ماں ادھر آنا ذرا دیکھ، اس نے الماری میں میری سوتن بٹھا رکھی ہے۔ بیوی نے کہا چلو آؤ مجھے دکھاؤ۔ فرماتے ہیں خدا کی قدرت، اس مائی نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا، اس مائی نے بھی کبھی پہلے شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے الماری کھولی
سامنے بوڑھی نظر آئی, اس نے بندے کو لان تان کرنا شروع کر دیا, او مر جائیں اللہ کر کے, اگر بیوی کرنی تھی تو کسی جوان سے کرتا, تو نے ایسی بوڑھی بٹھا رکھی ہے الماری میں اور بوڑھی سے شادی کر لی ہے. اب بندہ کہے یہ میرا ابا ہے, بیوی کہے یہ میری سوتن ہے, اور مائی کہے تو نے مائی سے شادی کر لی ہے. جب شور مچانا بڑھ گیا, شور, محلے والے سارے اکٹھے ہو گئے, محلے والے سارے اکٹھے ہو گئے. تو فرماتے ہیں جب اکٹھے ہوئے نا, کسی نے پوچھا لڑتے کیوں ہو؟ اب شور انہوں نے بتایا. بابا کہنے لگا میرا ابا ہے, الماری میں تھا وہ شیشہ آئینہ تھا, پہلے کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا تو ابا سمجھتا تھا اسے. بیوی کہنے لگی میری سوتن ہے, مائی کہنے لگی مائی ہے. تو ایک بشارٹوں سے سیانا بندہ چلا گیا, کوئی سیانا بندہ چلا گیا وہاں, جا کے اس نے دیکھا, اس نے کہا او تم بے وقوف لوگ ہو, وہ تو آئینہ ہے, وہ تو اس میں جو بندہ دیکھتا ہے اسے اپنا آپ نظر آتا ہے, اس میں جو بندہ دیکھتا ہے اسے. میں نے مثال سنا دی, آپ نے سن لی, اب میں نے آپ کو مسئلہ بتانا ہے. فرماتے ہیں بالکل وہ آئینہ جس میں سکھ نے اپنا آپ دیکھا اسے اپنا آپ نظر آیا, بی بی نے اپنا آپ دیکھا اسے اپنا آپ نظر آیا, بوڑھی نے آئینہ دیکھا اسے اپنا آپ نظر آیا. اب سمجھو اس حدیث کو. ابو جہل آیا, آ کے کہتا ہے محمد تجھ جیسا بدصورت معاذ اللہ میں نے دیکھا نہیں. میرے نبی نے فرمایا صدقتا, تو سچ بولتا ہے. حضرت ابو بکر آئے, سونیا آپ جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا صدقتا, تو نے سچ کہا. صحابہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. سونیا ایک وقت میں دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا آنا میرات الرحمان, محمد کی صورت ایک آئینہ ہے. ابو جہل نے دیکھا اسے اپنی صورت نظر آئی, ابو بکر نے دیکھا اسے اپنی صورت نظر آئی. اب جو محمد کو دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے. محمد کی حقیقت کو اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. فرمایا جو دیکھتا ہے حضور کے چہرے کو اسے اپنا آپ نظر آتا ہے. ابو جہل دیکھتا رہا, اسے اپنا آپ نظر آتا رہا. صدیق اکبر دیکھتے رہے, انہیں اپنا آپ نظر آتا رہا. اور حضور کیا کہتے رہے؟ میری حقیقت کو اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں, میری حقیقت کو اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. بالکل یہی وجہ ہے جو کہتے ہیں ہمارے جیسے انہوں نے دیکھ لیا, بلکہ ویری سوری میں یہ کہوں گا, جو کہتے ہیں ہمارے جیسا اس نے دیکھا ہی نہیں. اس نے جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, تے جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں. جنہ ویکھ لیا ہوتے وہ پوچھو تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, جنہوں نے ایک جھلک دیکھا اور پھر کعبے کی طرف منہ کر کے کہا کعبے وال منہ مایا, کعبے وال منہ مایا. ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا, ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا. پوچھو تاجدار بریلی سے, حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا سے, جنہوں نے کہا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین سعد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو, یہ جو حضور کی زلفیں ہیں یہ کاف کی طرح مڑی ہوئی ہیں. کاف گیسو ہا دہن, یعنی دہن مبارک ہے, یہ ہا کی طرح گول ہے. کاف گیسو ہا دہن اور یا ابرو, یہ جو یا لکھی ہوتی ہے نا اس طرح حضور کے ابرو گول ہیں. فرمایا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعاد. جس طرح عین کی گولائی ہوتی ہے آنکھوں کی ہے, جس طرح سعاد کی گولائی ہوتی ہے آنکھوں کی ہے. فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعاد. کاف ہا یا عین سعاد ان کا ہے چہرہ نور کا. ودھا, سونیا تیرے چہرے کی قسم, سونیا تیرے چہرے کی قسم. اچھا ایک مثال اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی بندے نے میرے بارے میں, ایک مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے, صرف میرے بارے میں پوچھنا ہو تو وہ آپ سے آ کے پوچھے گا, ایسا ہی ہے, وہ آپ سے آ کے. اب جہاں کبھی میں گیا ہی نہیں, جس شہر میں کبھی گیا ہی نہیں, وہ نام سنے تو وہ پوچھیں گے کس سے؟ بھئی راول پنڈی والے جا کے پشاور میں پوچھیں ممتاز احمد صدیقی صاحب کیسا بندہ ہے, حافظ صاحب کیسے ہیں, وہ کہیں گے بھئی ان کے تعلق والوں سے جا کے پوچھو. ایسا ہی ہوگا نا بھئی, کوئی غیر بندہ تو نہیں بتا سکتا کہ
کہ میں کیسا ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی اور ملک میں جا کے پوچھتا پھرے تو وہ کہے گا جی وہ رہنے والے کہاں کے ہیں, وہ بتائے گا وہ پاکستان کے, تو کہے گا جاؤ پاکستان والوں سے پوچھو. ایسی بات ہے نا. اب ذرا ادھر آئیے, جس نے حضور کے حسن کے بارے میں پوچھنا ہے, جس نے حضور کے حسن کے بارے میں پوچھنا ہے, وہ یا تو پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھے, یا داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھے جنہوں نے دیکھا ہے, یا معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھے, یا احمد رضا سے پوچھے جنہوں نے کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. پوچھو احمد رضا سے, جب حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا سونیا اٹھا دو پردہ, دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے, مہر کب سے نقاب میں ہے. اگلا دن ہوا زیارت نہ ہوئی, تیسرا دن ہوا زیارت نہ ہوئی, تڑپ بڑی, پھر کہنے لگے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, عاجزی کی حد دیکھو, فرمایا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اتنی عاجزی کی میرے نبی نے اپنی دید کروا دی. حضور باہر تشریف لائے, حضور نے جلوہ دکھایا, جب نہ دیکھا تھا کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ, جب دیکھ لیا اب کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما, یعنی حضور کا رخ جو ہے یہ دن کی طرح روشن ہے یا مہر سما, یا آسمان کا چاند ہے, یا آسمان کا چاند. فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما. پھر کہتے ہیں نہیں نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر, خورشید سورج کو کہتے ہیں, خورشید سورج چمک رہا تھا, کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا پھر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. انداز دیکھیں, انداز تکلم. فرمایا رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا پھر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا, تو دی ان کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. فرمایا ودھا, مجھے محبوب تیرے چہرے کی قسم, مجھے تیرے چہرے کی قسم, اگر میرے بارے میں کوئی پوچھنا چاہتا ہے بشارہ ٹاؤن میں آ کے پوچھے, موڑ امن آباد آ کے پوچھے, پاکستان آ کے پوچھے. اگر حضور کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہے تو وہ ان سے پوچھے جنہوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے دیکھا ہے. ایک درویش نے یوں دیکھا, کہنے لگا ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری ذات دا کرے مقابلہ جیڑا, انہوں عاشقاں ازلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, ہر پاسے پیندائے شور ڈٹھا, اللہ والیاں گالی مکا دیتی, تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. وہ کوئی اور ہوگا جو تمہارے جیسا ہے, جو ہمارا نبی ہے اللہ کہتا ہے ودھا, یہ اپنا محبوب بھیج رہا ہوں دنیا والو. تمہاری نگاہوں میں اتنی طاقت کوئی نہیں کہ تم رب کے جمال کو دیکھ سکو, میں اپنے جمال کے پردے کو بھیج رہا ہوں, میں اپنے حسن کے مرکز کو بھیج رہا ہوں. اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے, اس کا بولنا میرا بولنا ہے, اس کا دینا میرا دینا ہے, اس کا لینا میرا لینا ہے, اس کی فرما برداری میری فرما برداری ہے, اس کا حسن میرا حسن ہے, اس کا جمال میرا جمال ہے. اگر ہم نے حضور کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم اللہ سے پوچھیں گے, ہم رحمان سے پوچھیں گے یا قرآن سے پوچھیں گے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے پوچھو ودھا, مجھ سے پوچھو واللیل اذا سجا, مجھ سے پوچھو الم نشرح لک صدرک, مجھ سے پوچھو ورفعنا لک ذکرک, مجھ سے پوچھو یاسین والقرآن الحکیم, مجھ سے پوچھو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, مجھ سے پوچھو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ. فرمایا مجھ سے پوچھو, بلکہ آخر میں تم سارے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو, جمال مصطفیٰ کا آئینہ نظر آئے گا. پھر ہم جھوم جھوم کے نگر نگر گلی گلی یہ نعرے کیوں نہ لگائیں کہ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے, او دیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے, سورتاں سپارے
رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا والضحا سونیا تیرے چہرے کی قسم سونیا تیرے حضور معراج سے واپس آئے جب مکے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور نے اعلان کیا میں رب کو دیکھ آیا ہوں شور مچ گیا پورے مکے میں اپنوں میں تھوڑا شور ہوا بیگانوں میں زیادہ ہو گیا بیگانوں میں زیادہ ہو گیا ایک کافر آیا ابو بکر اگر کوئی کہے راتوں رات میں ساری کائنات دیکھ آیا ہوں رب کو دیکھ لیا ہے اب جو میں بات سنانے لگا ہوں نا یہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے حضرت ابو بکر کا ایمان اور عقیدہ سنیے حضرت ابو بکر کا ایمان اور عقیدہ آج تک ہم نے یہی پڑھا سنا تھا کہ حضرت ابو بکر نے کہا اگر حضور نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں لیکن میں اس سے اگلی بات پڑھ کے آیا ہوں اور میں جھوم اٹھا یہ بات پڑھ کے آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا آپ کا حضرت ابو بکر کا ایمان اور یہ عقیدہ دیکھیے حضور کے بارے میں ابو جہل نے آ کے بتایا ابو بکر تیرا یار کہتا ہے میں راتوں رات اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں میں راتوں رات بلکہ بات یہیں سے شروع کی اس نے کہا جو راتوں رات کہے میں آسمانوں کو دیکھ کے آیا ہوں سیر کر کے آیا ہوں مانو گے حضرت ابو بکر مسکرائے فرمایا یہ کہو کہ یہ بتایا کس نے ہے یہ اس نے کہا اس کو چھوڑ کہا نہیں عرشوں کی بات میرے نبی کے سوا کاری کوئی نہیں سکتا ہے آسمانوں کی بات اس کے سوا کوئی ہستی نہیں بتا کون کہتا ہے اس نے کہا تیرا محبوب کہتا ہے اب سننا جو اگلی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مولانا روم نے لکھا فرماتا ہے جب ابو جہل کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس نے کہا کہ تیرا نبی کہتا ہے میں راتوں رات خدا کو دیکھ کر آیا ہوں مانو گے فرمایا او لعنتی آدمی او بدبخت کافر تو اتنی چھوٹی سی بات کہتا ہے کہ میرا نبی اللہ کو دیکھ کے آیا ہے وہ مانے گے کہ نہیں فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے اگر میرا نبی یہ بھی کہے کہ راتوں رات میرا رب زمین پہ اترا تھا اور مکے کی گلیوں میں گھومتا رہا ابو بکر وہ بھی ماننے کو تیار سبحان اللہ فرمایا اگر میرا نبی اتنا بھی کہے کہ رب مکے کی گلیوں میں پھرتا رہا رب شریعت کی تلوار کا بھی خطرہ ہے شریعت کا فتویٰ بھی ہمارے پیش نظر ہے شریعت کا ادب بھی احکام بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کے ایمان پر ان کے عقیدے پر بھائی یہ بات تو نازک ہے یہ بات تو نازک ہے کہ اللہ زمین پہ اترا اور یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں کریں لیکن حضرت ابو بکر کا یقین تو دیکھو یہ حضور کی زبان پاک کا یقین ہے فرمایا اگر حضور یہ کہیں کہ اللہ مکے کی گلیوں میں پھرتا رہا اللہ مکے کی لو اس پر دلیل کے طور پر دوسری حدیث پیش کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا نا یہودی نے تم جس رب کو سجدہ کرتے ہو تم اسے دیکھ نہیں سکتے کافر کہنے لگا ہم سجدہ کرتے ہیں نا اپنے خداؤں کو بتوں کو ہمارے وہ سامنے ہوتے ہیں تم جس خدا کو مانتے ہو اسے تم دیکھتے ہی نہیں مولا علی مسکرائے فرمایا تو بھی کتنا نادان ہے آج ذرا علی کی نگاہ سے دیکھ علی کی نگاہ کا فیضان حاصل کر کہنے لگا کیا مسئلہ کیا مطلب ہے فرمایا سن تو ایک دفعہ دیکھنے کی بات کرتا ہے علی جب سجدے میں سر جھکاتا ہے نا اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ لیا کرتا فرمایا علی کا تو سجدہ ہی نہیں ہوتا جب تک رب کو نہ دیکھ لے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا دیکھا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں کیا معنی اس کی تفسیر علماء نے لکھی ہے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے مدینہ اور حضرت ابو ہریرہ کا مطلب بھی یہ ہے حدیث کا فرماتے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کے انوار و تجلیات دیکھے ہیں مدینے کی گلیوں میں رب کے انوار و تجلیات دیکھے ہیں اللہ نے فرمایا والضحیٰ ایسے چہرے والے کو بھیج رہا ہوں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اسے دیکھ لینا اور یوں ہی اندازہ کر لینا جس کا بندہ اتنا سونا ہے اس کا مولا کتنا سونا ہوگا جس کا بندہ ایسا ہے اس کا رب کیسا ہوگا جس کی مخلوق ایسی ہے اس کا خالق کیسا ہوگا جس کا محبوب ایسا ہے اس کا محب کیسا ہوگا جس کا مصطفیٰ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا والضحیٰ سونیا تیرے چہرے کی قسم اور واللیل اذا سجا واللیل اور مجھے تیری زلفوں کی قسم اذا سجا جب وہ سمٹتی ہیں جب وہ توجہ ہے میری بات کی طرف
آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب وہ سارے بولیں، جب وہ سمٹتی ہیں مجھے ان زلفوں کی قسم. کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور جب سجدے میں جاتے تھے نا، انداز دیکھنا ذرا، حضور جب سجدے میں جاتے تھے تو حضور کی زلفیں بکھر کر رخساروں پہ آ جاتی تھی. حضور کی زلفیں بکھر کر رخساروں پہ آ جاتی تھی. جب حضور علیہ السلام سجدے سے اٹھتے تھے تو زلفیں ہٹ کر پیچھے چلی جاتی تھی. اللہ فرماتا ہے سونے مجھے اس ادا کی بھی قسم ہے، مجھے زلفوں کی قسم ہے جب چہرے سے ہٹتی ہیں، مجھے زلفوں کی قسم ہے جب چہرے پر آتی ہیں. وہ چہرہ جو جمال خدا کا پرتو ہے، وہ چہرہ جس کے چہروں کی قسم اللہ بیان فرماتا ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے حدیث پڑھی کہ مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے، مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے. مجھے سمجھ نہ آئی، خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. میں نے کہا سونیا موت کے جھٹکے تو اتنے خطرناک ہیں، آپ نے فرمایا مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح اٹھ کے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا، سورہ یوسف کی تلاوت کرنا، تجھے جواب مل جائے گا. فرماتے ہیں میں نے پڑھی، جب میں پہنچا وقت تانا ایدیہن، مصر کی عورتوں نے دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لیں. درد محسوس نہیں ہوا. عورتوں نے کیا کہا تھا؟ ما ھذا بشر، بیویوں نے کہا یہ بشر تو نہیں لگتا. یہ میں نے ایک نکتہ بھی آپ کو عرض کرنا ہے، بیویوں نے قرآن کے لفظ ہیں، انہوں نے کہا یہ بشر نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی، جس کو حضور کے حسن میں سے 9واں حصہ ملا ہے نا، اس کو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ لگتا ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. جس نے نہیں دیکھا وہ بشر کی رٹ لگاتا ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ کہتا ہے اس جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی کبھی نہیں ہے. انہوں نے دیکھا، کہا یہ بشر نہیں لگتا، یہ تو فرشتہ لگتا ہے. اچھا انگلیاں کاٹ لیں، درد محسوس نہیں ہوا، درد محسوس فرماتے ہیں مجھے مسئلے کا حل مل گیا. فرماتے ہیں حل یہ ملا کہ جب مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، حضور کا دیدار ہوتا ہے، حضور کا جلوہ سامنے ہوتا ہے، فرماتے ہیں میرا مسئلہ حل ہو گیا. یوسف کو دیکھنے سے انگلیوں کے کٹنے کا درد محسوس نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب مومن کی روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے، حضور کا جلوہ سامنے ہوتا ہے، درد ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت محمد علی ظہوری قصوری نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا مرنا، جے مرن تو پہلا اودا میل نہ ہوئے پھر مرنے نو کی کرنا. ایک گل رکھنا یاد میری، میرا جس دن ہوئے مرنا سب کچھ کرنا کر کے تے میرا منہ روزے وال کرنا. جد روزے وال منہ کر دیو میرا یارو اکھیاں بند نہ کرنا، شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا. جے مرن تو پہلا ملے ظہوری پھر مرنے تو کی ڈرنا. والضحیٰ فرمایا والضحیٰ، سونیا تیرے چہرے کی قسم. میں نے شروع میں عرض کیا تھا حضور کے حسن کی بات وہ سنا سکتا ہے جس نے حسن مصطفیٰ جی بھر بھر کے دیکھا ہو. اب میں نے اپنی کم علمی کم عقلی کے مطابق جس قدر ہو سکا خراج تحسین حضور کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ جو پیچھے نمازی حضرات ہیں ان کے لیے تھوڑی سی آج پریشانی ہوگی، میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ آپ کے لیے سلسلہ وسیع کیا جا رہا ہے، جگہ کا بھی اور اوپر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. لہٰذا جن کو پیچھے آج جگہ نہ ملے وہ آج تھوڑی سی زحمت گوارا کریں. چھت پہ اگرچہ دھوپ تھوڑی سی لگے گی ان کو، لیکن یہ کہ چھت پہ ان کے لیے 3-4 صفوں کا شاید انتظام بھی ہوگا. آپ اوپر تشریف لے جائیں. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک تک امید ہے کہ آپ کے لیے جگہ وسیع ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.